علیہ کآبۃ لقد ظہرت فی حد کل قضیبی، کعبہ غم دلی صدمہ، حد تلوار کی دہار، قضیب تیز تلوار۔ اگر ہم میں اس کا غم نمایاں ہے، اسی فوت ہونے والے یماق غلام کا آگے آ رہا ہے کہ وہ نام کا تو غلام ہے لیکن کام آزادوں سے بھی اچھے کرنے والا ہے۔ اگر اس کا غم ہم میں نمایاں ہے تو یقیناً اس کا غم ہر تلوار کی دہار میں بھی نمایاں ہے۔ تلوار کی دہار میں غم کے آنے کا معنی یہ ہے کہ تلوار کو نیاموں میں رکھ دیا گیا ہے۔ جو روزانہ ورزش ایکسرسائز ہوتی تھی وہ بھی قومی سوگ کا اعلان ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی، یہ معنی ہے۔ تو تلواریں بھی اپنے اپنے نیاموں کے اندر ہیں، یعنی ان کو بھی نکالا نہیں گیا۔ وفی کل قوس کل یوم تنازلی، وفی کل طرف کل یوم رکوبی۔ قوس کمان، تیر کمان، کمان میں کمان کے ذریعے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تنازل تیر اندازی، طرف نوجوان گھوڑا، اور غم نمایاں ہے ہر کمان میں بھی تیر اندازی کے دن۔ اور ہر نوجوان گھوڑے میں بھی ہر سواری کے دن۔ یہ بھی وہی معنی جیسے قومی سوگ کا اعلان ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو پھر پرچم سر نگو کر دیا جاتا ہے، سرکاری تقریبات منسوخ کر دی جاتی ہیں۔ تو اب اس کے غم کی وجہ سے جو روزانہ تیر اندازی کی مشقیں فوجی کرتے تھے وہ بھی کیا ہو گئی؟ ختم، منسوخ۔ اور جو گھڑ سواری ریس کورس میں شاہ سواری سکھلائی جاتی تھی فوجیوں کو اور دیگر سرکاری اہلکاروں کو، وہ بھی اس قومی سوگ کی وجہ سے منسوخ ہو گئی، یہ معنی۔ نوجوان گھوڑوں کو ٹرین کیا جاتا ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے چلنے گھومنے پھرنے ہر طرح کی۔ یعز علیہ ان یخل بعادۃ وتدعو لامر وهو غیر مجیب۔ عز یعز گراں گزرنا، اور گراں گزرتا تھا اس پر کہ وہ اپنی عادت کو بدل ڈالے۔ اور آپ اسے بلائیں کسی کام کے لیے اور وہ جواب نہ دے۔
یعنی یہ اس کا کمال تھا کہ کسی بھی کام کے لیے یعنی ہر فن مولا آدمی. اس نے کہا بھائی صدر جانا ہے. انہوں نے کہا صاحب چلے. اس نے کہا یار یہ ٹوٹی خراب ہو گئی ہے. اس نے کہا یہ لے ابھی ٹھیک کر دیتا ہوں. اس نے کہا یار یہ رنگ روغن خراب ہو گیا ہے. اس نے کہا یہ لے برش اور کلر ابھی کر دیتا ہوں. تو کوئی بھی کام ایسا نہیں جس پر وہ انکار کرتا ہو یہ کام نہیں کر سکتا، یہ نہیں آتا مجھے، اس کے لیے کیا ہے تیار. اس لیے ایک آدمی نے طوطا رکھا اور اس کو سکھلا دیا کہ بس یار خوب بس جو بھی بات پوچھے آپ نے بس یہ کہنا ہے. تو اسے جو بھی بات کرتے وہ کیا کہتا جواب میں؟ بس یار خوب بس. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. تو مالک اس سے بہت خوش ہوتا. اس کی بیوی نے اسے یہ سیکھ لیا. کہا یار یہ طوطے کی اتنی خدمت جو روزانہ ہوتی ہے، باہر سے یہ نئی نئی چیزیں پھل فروٹ لا کر اس کو کھلاتا ہے، اسی وجہ سے کہ وہ کیا ہے ہر معاملے میں اس کی تعریف کرتا ہے. جو بھی وہ بات پوچھے کہ بھائی کیسا لگا سیب، کہتا ہے بس یار خوب بس جانا. مرچی کھلائے اس کو، مجھے کیسے لگی ہے، وہ پھر کہتا ہے بس یار خوب بس جانا، بہت اچھی ہے یہ بھی جانا. وہ کہے ابھی میں ڈیوٹی جا رہا ہوں جاؤ، وہ کہے بس یار خوب بس جانا، بہت اچھا ہے جاؤ. بہت خوش ہوتا. کہا یار دیکھو ہر بات میں میرا یہ ساتھ دیتا ہے. تو اس سے بیوی نے یہ سیکھا کہ یار اس کی اتنی خاطر تواضع ہو رہی ہے، حالانکہ یہ ایک ہی بات کا جواب دیتا ہے اور مالک کو اتنا یہ اچھا لگتا ہے، تو یہ عادت میں کیوں نہ اپنا لوں تاکہ میرا بھی اسی طرح خیال خاطر رکھے یہ جانا. تو اس طوطے سے سیکھ کر اس نے بھی یہی صورت اپنائی کہ یار جو بھی بات ہو اس میں تعریف کرتی ہے. تو پہلے جو روزانہ ٹھکائی لگتی تھی اس کی، اب طوطے نے اس کو سکھلایا کہ بھئی یہ ٹھکائی کے بجائے اگر سکائی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ کام کرو جانا. تو اب وہ بھی کپڑا لایا. کہا کیسے لگا کپڑا؟ کہا نہیں بہت پیارا ہے جانا. کہا یار یہ تو قدردان بن گئی ہے، چلو ایک سوٹ اور لا کر اس کو دے دو جانا. کھانا جانا وہ لایا. کہا کیسے لگا یہ؟ کہا نہیں تو بہت عمدہ کھانا ہے. کہا یار یہ تو قدردان ہوگی ذرا واقعی کسی چیز کی کوئی. تو اس نے کہا کہ شاید یہ لیپا پوتی کر رہی ہے اپنے مفاد کے لیے. اس نے کہا کہ بھائی اب میں تم سے تنگ آ گیا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں تمہیں سمندر میں لے جاؤں اور ایک ہی غوطہ دوں، کام تمہارا پورا کر دوں. اس نے کہا اس سے بڑھیا اور بات کیا ہے، کم از کم اپنے شوہر کے ہاتھوں مروں گی تو صحیح میں. کہا یار واہ یہ تو واقعی وفادار بیوی ہے ذرا. اس طوطے نے اس کو یہ سکھلا دیا کہ بھئی ہر بات میں کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے شوہر کی تعریف کرنی ہے، اس میں کوئی نقطہ اعتراض خلل خرابی نہیں پیدا کرنی. تو وہی جو پہلے جس کی روزانہ ٹھکائی وہ لگاتا تھا، اب روزانہ اس کی کیا ہے خدمت خاطر اس نے شروع کر دی. یار یہ تو میں قدردانی نہیں کر سکا، یہ تو بہت کام کی بیوی ہے ذرا. اور ایسا اب روزانہ اس کو حلوہ پوری پھر کھلاتا جانا. وہ کہاں کی واٹر پمپ کی جانا، چلو اس میں کی کم ہوتا تھوڑا جانا وہ کھائے جانا. تو وہ تو یہ بات جو ہے نا وہ سکھلا رہا ہے کہ اس میں خوبی ہے کہ یہ تھی اس یماغ میں کہ ہر فن مولا تھا اور کسی کام میں وہ نہ اور انکار نہیں کرتا جانا. یہ خوبی اس کے اندر. وَتَدْعُو لِأَمْرٍ وَهُوَ غَيْرُ مُجِيبِ. آپ کوئی کام کہیں اسے اور وہ اس میں انکار کرے، یہ اس میں نہیں تھا جانا. صحیح بات سمجھ. اسی لیے آگے جنا اور اس کی صفات جو ہے نا وہ آ رہی ہیں. اب اس کو کہا کہ بھائی ٹریننگ دینی ہے، آج سپروائزر نہیں آیا، انسٹرکٹر نہیں آیا. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں جو حاضر ہوں، میں جا کر جنا دے کے آتا ہوں. آج گھڑ سواری سکھلانی ہے شہزادوں کو، وہ اس کے لیے پھر جنا ہوتا ہے یار. تو یہ اس کے اندر کمال کہ ہر فن مولا آدمی.
کراچی میں ایک جگہ پر ایک مدرسے میں جو اس کا متمم صاحب کے لیے بنا ہوا گھر وہ اس نے اسی اپنے یماغ غلام کو دے رکھا جنا، اور خود وہ دوسری جگہ کرائے پر جنا وہ رہتا تھا. تو کسی نے اس سے کہا بھائی یہ جنا ملازم کو آپ نے جنا وہ دیا ہوا ہے اتنا بہترین خوبصورت گھر اور آپ باہر رہتے ہو. اس نے کہا یار نہیں، اس گھر میں واقعی رہنے کا حق اسی کا بنتا ہے جنا. کہا کیسے؟ کہا کہ یہی صفت تدعو لامر وہو غیر مجیبی. کہا یار کوئی کام نہیں مدرسے کا ایسا جو یہ نہ کرتا ہو. حالانکہ اس کو رکھا باورچی ہے لیکن روٹی والا نہیں. اس نے کہا چلو میں بناتا ہوں، اس میں کیا پریشانی ہے. کبھی برتن دھونے والا نہیں، ادھر پہنچ گیا. آزان دینے والا نہیں، ادھر پہنچ گیا آزان دینے. مسجد میں خادم نہیں، ادھر صفائی جو ہے نا وہ شروع کر دی. کبھی امام صاحب آگے پیچھے ہو گئے، نماز کھڑی کر دی ادھر جو ہے نا. کوئی اور باہر سے تھانے کا کام ہے ادھر چل گیا، ڈاکخانے کا کام ہے ادھر نکل گیا. تو اب کہا یار اس لیے میں نے اپنا گھر اس کو دے رکھا ہے کہ یار میرے سے زیادہ یہ حقدار ہے ادھر رہنے کا. جو تو کوئی کام ایسا نہیں جو اس کو نہ آتا ہو یا یہ نہ کرتا ہو جو ہے نا. اور رات دن بھر اتنے کاموں کے باوجود رات کو ان دنوں میں حالات ذرا ٹھیک نہیں تھے تو کہا چوکیداری کے لیے وہ اپنا بوری بسترا اوپر دوسری منزل پر لے جاتا ہے. وہ کہا چوکیدار نہیں ہے تو کوئی نہیں میں چوکیداری کرتا ہوں جنیا. اس نے کہا بھائی اسی لیے تو میں باہر کرائے پر رہ رہا ہوں اور اس کو میں نے یہ رکھا ہے کہ اس میں یہ صفت ہے کہ کوئی کام ایسا نہیں جس میں وہ نہ کرتا ہو. اس کا ہر جواب ہاں کے ساتھ ہے، ہاں کے ساتھ. اس لیے میں نے اپنا 4 کمرے کا گھر اس کو دیا ہوا ہے. اور نہیں یار تو رہ ہو مدرسے میں ہو بھائی تو رہ جائے. وہی بات متنبی جنا وہ کہہ رہے اس غلام میں یہ صفت کہ ہر فن مولا اور وہ کسی کام میں نہ کرے وہ غیر مجیبی. ایسا یعز علیہ یہ ناممکن تھا اس کے لیے جنا ایسی صفات. وَكُنْتُ إِذَا أَبْصَرْتُهُ لَكَ قَائِمًا نَظَرْتُ إِلَى ذِي لِبْدَتَيْنِ أَدِيبِي. اور لبدتین جنا وہ بڑے جنا و بال زلفیں جیسے ببر شیر کی ہوتی ہیں جنا. اور میں جب بھی اسے آپ کے سامنے کھڑا دیکھتا تو میں ایک با ادب ببر شیر کو دیکھ رہا ہوتا. ہوتا ہے بعض آدمیوں کے ساتھ بال اور اچھا لگتے ہیں تو گویا کہ وہ جناب ببر شیر کھڑا ہے اور وہ بھی با ادب کہ اتنے کام کرنے والا وہ نخرے بھی بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اس میں یہ اضافی کوالٹی موجود کہ وہ ناز و نخرے بھی نہیں کرتا تھا، ہر وقت با ادب جناب با ادب. تو میں ایک با ادب ببر شیر کو کھڑا دیکھتا کہ یار وہ حکم سن رہے اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہو کر. فَإِن يَكُنِ الْعِلْقَ النَّفِيسَ فَقَدْتَهُ فَمِن كَفِّ مِطْلَافٍ أَغَرَّ وَهُوبِي. علق النفیس قیمتی چیز. سو اگر آپ نے ایک قیمتی چیز کو گم کر دیا ہے تو یہ سخاوت والے ہاتھوں کی خرچ کی ہوئی ایک اعلی چیز ہے. اگر اعلی تو یہ سخاوت والے ہاتھوں کی خرچ کی ہوئی ایک اعلی چیز ہے. یہ تسلی کا مضمون کے بادشاہ سلامت یوں سمجھے جیسے آپ قیمتی چیزیں بطور سخاوت کے دیتے رہتے تھے تو ایک قیمتی چیز آپ نے
موت کے حوالے یہ بھی کر دیے اپنے ہاتھوں سے. یہ سمجھے کأن الردى عاد على كل ماجد اذا لم يعوض مجده بعيوبی. ایسے بھی کہتے ہیں نا کہ دنیا میں نیک لوگ کم رہتے ہیں، خس و خاشاک زیادہ دیر تک پانی کے اوپر رہتے ہیں. کأن الردى عاد على كل ماجد، گویا کہ موت ہر شریف آدمی کے ساتھ زیادتی کر جاتی ہے. گویا کہ موت ہر شریف آدمی کے ساتھ عادن زیادتی کر جاتی ہے. یہ ظاہری اسباب کے درجے کی بات ہے کہ اگر اس کو موت اور تھوڑا وقت دیتی تو یہ اور کتنے نمایاں خیر کے کام کر جاتا، لیکن موت نے جلدی کی اور اس کو پہنچا دیا مری کے وادی کاغان کے ریسٹ ہاؤس میں. بھیج دے اس کو. اذا لم يعوض مجده بعیوبی، جب تک وہ اپنی شرافت کو عیوب میں نہ چھپائے. جب تک وہ اپنی شرافت کو عیوب میں نہ چھپائے. وہ تازہ مری کی حوالے ایسے نحوست نہیں اترے گی تیری جناب، یہ روزانہ پھر بار بار آ جاتی ہے جناب. اذا لم يعوض مجده بعیوبی، تو مانا یہ کہ واقعی یہ بڑا نیک خصلت انسان تھا، اس لیے موت نے جلدی ہی اسے اٹھا لیا. ولولا ایاد الدہر فی الجمع بیننا غفلنا فلم نشعر له بذنوبی. واہ واہ. ایاد ید کی جمع انعام احسان، بذنوب غور کے ساتھ، ذنوب زال کے کسرے، دال کے ضمے کے ساتھ، ذنوب ذنب کی جمع گناہ. فاستغفر لذنبک، اس کی جمع ذنوب. اور ذنب ہو لفظ ذنب، دال پر فتحہ، نون پر بھی فتحہ، پہلے میں نون ساکت ہے. ذنب ہے توجہ، اب ہے ذنب، دال پر بھی فتح، نون پر بھی فتح. ذنب کی جمع اذناب آتی ہے، دم. ذنب کی جمع اذناب. حدیث پاک میں گزرا کنز و دقائق میں بھی رفع یدین کے بارے میں، ما لی اراکم رافعا ایدیکم کاذناب البقر. کیا ہو گیا تمہیں بار بار جانوروں کی دم مارنے کی طرح اپنے ہاتھ اٹھاتے رہتے ہو؟ یعنی منع کیا اس میں. تو اذناب وہاں پر ذکر فرمایا. ٹھیک ہے، اسی سے دوسرا لفظ آتا ہے ذنوب. ذنوب یہ ہے ذنوب، زال کے ضمے کے ساتھ ذنوب آ جائے تو اس کے معنی آتے ہیں بھرے ہوئے ڈول، جسے پانی نکالتے ہیں اوپر. سورہ ذاریات کے آخر میں فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذنوب اصحابہم. وَلَلتَّرْكُ لِلْإِحْسَانِ خَيْرٌ لِمُحْسِنٍ اِذَا جَعَلَ الْإِحْسَانَ غَيْرَ رَبِيبِ. ربیب ناتمام نامکمل.
اور ربیب را کے زبر کے ساتھ ربیب یا ربیبہ وہ بچی جو اپنی اماں کے ساتھ دوسرے شوہر سے آئی ہو، دوسرے شوہر سے یعنی دوسرے والد کی اور نئے شوہر کی پرورش میں آئی ہو، اسے کہا جاتا ہے ربیبہ، یعنی سوتیلی بیٹی یا سوتیلا بیٹا۔ وَلَلتَّرْكُ لِلْإِحْسَانِ خَيْرٌ لِمُحْسِنٍ، اور اگر زمانے کے احسانات ہمیں یوں ہی جمع رکھتے، پہلے شعر کا ترجمہ، اور اگر زمانے کے احسانات ہمیں یوں ہی جمع رکھتے تو ہم اپنے انجام سے بے خبر ہو جاتے اور زمانے کی غلطیوں کا پتہ بھی نہ چلتا۔ تو ظاہر ہے کہ اب موت آنے سے آدمی چوکنا ہوشیار بیدار ہو جاتا ہے، او بھائی اب یہ غلطیاں، یہ کوتاہیاں، یہ گڑبڑ نہیں کرنی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے اپنے ہاتھوں سے جب اپنے اور مملکت کے عزیزوں اور رشتہ داروں کو دفنایا تو قبر میں ان کے چہرے قبلے سے ہٹ گئے اور پھر گئے، تو بس اسی سے یہ سوچا اے مال، دولت، عہدہ، اقتدار یہ آخرت میں نہیں بچا پاتا، اس لیے سچی توبہ کرو اور انسان کے پتر بن کر زندگی گزارو۔ تو سارے جناب وہ کام چھوڑ دیا، حالانکہ اس سے پہلے جب مدینہ منورہ کے گورنر تھے تو اس وقت وہ روزانہ لباس صبح کو اور شام کو اور پہنتے تھے، اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ عید پر بھی وہی کپڑے پہننے لگے جو عام دنوں کے اندر پہنتے تھے۔ سمجھدار ہو گئے اپنے پیشروؤں کی وفات کا منظر دیکھ کر، آئی بات سمجھ کے اتنے ظلم و زیادتیاں کی، اتنی پراپرٹیاں بنائی اور پھر ادھری چھوڑ کر کیا ہو گئے، قبر کی طرف خالی ہاتھ چلے گئے۔ وہ چھوڑو ان ظلم و زیادتیوں کے کاموں کو۔ تو سمجھدار آدمی موت سے سبق حاصل کرتا ہے، اسی لیے زاد و طالبین میں گزرا اثر کہ کفا بالموت واعظا، کہ موت کی واعظ و نصیحت یہ کافی ہے انسان کے لیے۔ وہ موت کہتی تو کچھ بھی نہیں زبان قال سے، لیکن زبان حال سے بہت کچھ بتلا کر چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے سمجھدار آدمی وہ سبق لے لیتا ہے، حاصل کر لیتا ہے۔ جیسے وہ لطیفہ بھی ہے کہ ایک آدمی وہ کتے کی وفات پر رو رہا تھا، تو دوسرے نے پوچھا وہ خیر ہے وہ بھائی اتنا کیوں رو رہا ہے، پریشان ہو رہا ہے؟ کتا ہے یار اور مل جائے گا، ایسے اچھا کتا کوالٹی کا میں تجھے دے دوں گا، یار فکر نہیں کرو، رو نہیں ہو بھائی، خیر ہے مل جائے گا کتا تجھے دوسرا۔ تو وہ عقل مند تھا، اس نے کیا کہا، وہ نہیں ہو یار، کتے کی مرنے کی وجہ سے نہیں رو رہا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ موت کے فرشتے نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ کتے کی موت ادھری تو آئی ہے گھر میں، تو میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ یہ موت کے فرشتے نے گھر ہمارا دیکھ لیا ہے، تو آج تو وہ کتے کی روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے، وہ کل کسی اور کی بھی ادھری آئے گا، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو ظاہر ہے یہ سمجھدار کتے کی موت سے بھی کیا لے رہا ہے، سبق لے رہا ہے۔ نہیں یار واقعی یہ تو جناب مسئلہ ہے کہ زندگی نے ایک نہ ایک وقت پورا ہو جانا ہے، اور محسن کے لیے
ایسے احسان کا چھوڑ دینا بہتر ہے. اگلا شعر، اور محسن کے لیے ایسے احسان کا چھوڑ دینا بہتر ہے جبکہ وہ احسان نامکمل ہو. جبکہ وہ احسان نامکمل ہو. واہ. تو ظاہر یعنی احسان تام یہ ہے کہ بادشاہ سلامت جو چیزیں نہایت آپ کی پسند کی ہیں، جب موت نے آپ سے سوال کیا ہے کہ بھئی یہ دے دو ہمیں یماغ غلام، تو آپ اس کو بھی دے دیں. یعنی تقدیر کے اس فیصلے کو برضا و خوشی قبول کر لیں اور اس پر زیادہ جزا فضا نہ کریں. اور 3 دن جو قومی سوگ کا اعلان ہوا ہے بس یہ کافی ہے، اور اس کے بعد روٹین کے اور روزانہ کے معمولات کو آپ جاری و ساری فرما دیں.